احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم مت کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا۔ یا اللہ، اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں ہے تو دل ایک بت خانہ ہے۔ دل میں تو نہ ہو تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک جنت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں غور اور فکر کر لیا کرو، اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے، اور عاقل اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ بیچارہ انسان فقر اور تنگدستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ اس دنیا کی تکلیفوں سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور اللہ تعالی سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قبروں میں سوئے ہوئے کا حال جان لو تو تمہارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبرائے نہ۔ اگر کوئی انسان اپنی دولت پر بہت فخر کرتا ہے تو آپ تب تک اس کی تعریف مت کرنا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور خرچ کدھر ہو رہا ہے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم وہ حاصل نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو کم از کم اس کو اس کی برائیوں کا ہی بتاتا رہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ نیک بات کی تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی بات کہنے والا ہونا بھی تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سوال کا سمجھ آ جانا آدھا جواب ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی رکھا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہیں۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات، نیک کردار، نیک نیت
اور نیک صحبت ہونا۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اچھی بات چاہے کہیں سے بھی ملے، پلے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے پانے والا کون ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہہ، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کر۔ کتابی تعلیم آپ کو روزگار دے گی، خودی کا علم آپ کی قسمت سنوار دے گا۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ تمہارا دماغ سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سکون بخش وادی ہے جو اپنے پرسکون دامن میں پناہ دے کر انسان کو مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ تم اس کو اپنے قبضے میں رکھتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ تم کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہیں، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ کسی نے پوچھا انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ ہے زبان پر قابو۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں میں اپنے ٹکڑے لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے اور وہ دوبارہ بناتا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے، اس لیے پہلے سے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت، ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یا رب، کر دے رحمت مجھ پر، کہیں گناہگار ہی نہ مر جاؤں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر سچے دل سے آمین کہو۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ لوگ آپ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، لیکن آپ کا صبر، یقین، حوصلہ اور استقامت آپ کے اندر کے مضبوط انسان کو نہیں چھین سکتے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔
حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اپنا کردار اچھا کریں۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں۔ میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا، میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے، لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی روح سے اس کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، کسی اللہ کے نیک بندے کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اس کا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ ظاہر کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ خود پر خوف مسلط مت کرو،
ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، محبت سے بات کم لوگ کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی اللہ سے آپ کی جائز شکایت نہ کر دے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ آپ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی دوری سے بھی کسی نے سکون پایا ہے؟ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، آخر کار پناہ رب کے حضور ہی ملتی ہے۔ بشر میں کوئی راز پنہا ضرور ہے کہ بات بات اس کی فرشتے ہیں لکھ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں سلام۔ انسانوں کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔
اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو اچھے الفاظ ہی دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہیں انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ تیرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے آشنا ہونے کا اپنا ہی نام ہے۔ میں ہی زندگی ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہی ہے۔ سب کا احترام ہی اپنا احترام ہے، سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے اللہ، تو مخفی ہے اور ایک راز ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ انسان کے برے اعمال اس کی تکلیف کی وجہ ہے، اور برے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ اللہ کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، انسان کی کوشش اور کمائی کرنا ان تالوں کی کنجی ہے۔ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ اس دنیا میں جس نے اپنے ظاہری حسن اور کر و فر کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک اور شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ اگر تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگ اور پانی تیرے سپاہی بن جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہو، وہ خدا کے نور کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔
روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہیں۔ وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہیں۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف لوٹا دیا۔ شکر اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ شکر کرو ان نامہربانوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ جب ابھارا ہے تو اپنے قرب کی حد تک ابھار، جب بنایا ہے تو اپنے لطف کے قابل بنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا جال ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے۔ خواہش اور لالچ سے بچ، تقوی اختیار کر، کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کا دل خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گزشتے ہوئے واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پہ نظر رکھ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سے راضی کون ہوتا ہے؟ جو آرام اور تکلیف کے باوجود کوئی بدلاؤ نہ چاہے۔ تو آپ اپنے نصیب پر راضی رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی پر راضی رکھیں۔ زندگی پر راضی ہونا خدا پر راضی ہونا ہے۔ جو خدا پر راضی ہو اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبق ہے۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہونے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ جو نصیب والے ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عروج والے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں چیزوں سے، تمہیں کثرت عزیز ہے، تم آلائش سے، آرائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو، تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو، تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ خدا کا دوست وہ ہے جن میں 3 خوبیاں ہوں: دریا جیسی سخاوت، آفتاب کی طرح شفقت اور زمین کی مانند عاجزی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے بہترین بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو جب بھی نیک کام کریں خوش ہوں، جب بھی برے کام کریں توبہ کریں، جب بھی ان کو کچھ عطا ہو تو شکر کریں، جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو صبر کریں، اور جب بھی ان پر کوئی غصہ کرے تو اس کو معاف کر دیں۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ تنقید کے لیے 2 چھٹاک کی زبان کافی ہوتی ہے، اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ لے، خود ہی اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہیں، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ آپ نے فرمایا، نفس کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھو، ورنہ نفس تمہیں ایسے کاموں میں لگا دے گا جو کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے مال اور دولت سے لالچ نہ کرنا،
پاک دامنی اور بلند ہمتی ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، تیرا رب تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، بھٹک جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دوگنی محبت دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا، میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی حیثیت ہی کیا ہے۔ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے، اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر قسم کے خوف سے بچنے کا واحد، مناسب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ زندگی کہیں سے بھی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ ہم خود کو سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہ احسان کافی ہوگا۔ تمہاری آنکھوں سے تمہاری روحانی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کو عمل کر کے حقیقت نہ بنایا جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب انسان کا ذہن رک جائے
تو کلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور جب اس کی معلومات زیادہ ہو تو پھر کلام زبان کو رکنے کی مہلت نہیں دیتا۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو اور بگاڑ دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز سکون ہے، جو صرف اللہ کی رضامندی سے کمائی جاتی ہے۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ ثابت قدم رہو تاکہ مقصد تک یا اس کے قریب تک پہنچ جاؤ۔ اے مومنوں کی جماعت، جھک کر جیو گے تو ہی جام کوثر پیو گے۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پہ دھول بہت ہے۔ اے انسان، حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ہم نے اپنی ضمیر مان لیے ہیں۔ جس کی سنو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ دنیا کی بے رخی کا نہ دل میں ملال کر، قیمت نہیں خلوص کی لوگوں کی جیب میں۔ جو خود نہیں بولتا بالآخر اس کا صبر بولنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی تعریف کے انتظار میں نہ رہا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تعریف فریب میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے توبہ کو بڑھاپے کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اے اللہ، اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں تو دل ایک بت خانہ ہے۔ دل میں تو نہ ہو تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک جنت ہے۔ جب تک آپ اپنے پر نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ پھل درخت کو ہی نہیں، نیت کو بھی لگتا ہے۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر تک چلنے والے رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تعلیم حقیقتوں کا رٹا لگانا نہیں ہے، بلکہ سوچ کر ان کو سمجھنا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ اللہ اس دل میں کبھی نہیں آتا جو بت کدا ہو، دنیاوی خواہشات
چاہتوں اور فکروں کا۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو، پھر بھی توکل نہیں۔ دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو، مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کر رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جن دلوں میں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز نواز دیتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے رہو، باقی رب پر چھوڑ دو، اگر آپ نے یہ عمل اس کے لیے کیا تھا۔ اگر تم اپنے اندر سے غرور کی عادت کو مٹا دینا چاہتے ہو تو غریب لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے اور شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ یا اللہ، میرے کانوں کو دستک کی ضرورت نہ پڑے، مجھے عشق اٹھا دے آذان سے پہلے۔ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے بس یار اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس قرآن کے بعد اب بھلا اور کون سی چیز ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کے خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ تنہا رہنا اور کم سونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کپڑے حلال کمائی سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ایک زخم کو بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدا نہ جائے۔ محبت لین دین نہیں بلکہ صرف دینے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقے دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ جب تک مال کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے اور اپنے وجود کی لذت سے نہیں بچتا، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مال کی ہوس اور اپنے وجود کی لذت چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جد و جہد اور مصیبت ہوتی ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے
کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن اس آیت پر آپ عمل کرتے ہو۔ اگر آپ کسی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی امید ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مجھ کو، دنیا گرائے نظر سے یا آسمان سے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف حسد کرتا ہے، اور پھر وہ اس حسد میں کیا کیا نہیں کرتا۔ غصے کا 3/4 حصہ صرف وہم و گمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، اس کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ پارساؤں نے چھوڑ دی مسجد، ایک گناہ گار نے آذان دی تھی۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سامنے دلبر نہ ہو تو بندگی ہے بے اثر، جس کو کہتے ہیں عبادت یار کا دیدار ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لایا جائے گا، اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولا کرو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور شیطانوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی روحوں کو استغفار کے ذریعے محفوظ رکھو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے جاتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ضروری ہے۔ خادم بن کر رہو، کیونکہ خادم ہونے کا عہدہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے تسلیم کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ اگر اسے تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ کسان ہل چلاتا ہے، کھاد ملاتا ہے، مٹی نرم کرتا ہے،
بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے اور پھر پودے کے انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھولوں کو پودے سے زبردستی کھینچ کر نہیں نکالا جا سکتا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ خاموشی، جرت اور محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا بیج بھی ایسے ہی بویا جاتا ہے اور پھر روحانی مراد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کے نقص اور کمی نکالنے میں رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر عزت نفس کی کمی ہو جاتی ہے، خدا سے دوری اور علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں زندہ رہا جائے، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی بات حقیقت بن کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی حیثیت بھی۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ ماں انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ کو خدا مل جائے گا۔ یہ بات سنت میں سے ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکل کر آئے۔ غافل کے لیے ساری کائنات ایک حجاب ہے، اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے بے چین رہتا ہے اور اپنے زیادہ اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن صاف ہو اور اخلاق اچھے ہو۔ جب تک کسی آدمی کی پوری طرح سے حالت نہ معلوم ہو جائے، اس کی دوستی کا شوق نہ رکھو، اور جب تک کسی چیز کی حقیقت بالکل اسی طرح معلوم نہ ہو جائے جس طرح وہ ہے، تو اس سے نفرت نہ کرو۔ جس چیز کو پورا نہ کر سکو اس کا وعدہ نہ کرو، جس چیز کو نبھا نہ سکو اس کی ذمہ داری نہ لو، جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کرو، اور جس چیز کی امید میں ملامت کا اندیشہ ہو اس کی طرف دھیان نہ کرو۔ اپنوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو، اور اپنوں سے تعلقات کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تعالی گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ فرزند آدم کو خود پسندی اور تکبر سے کیا واسطہ، کیونکہ اس کی ابتدا حقیر نطفہ اور انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اپنے اندر نجاست اٹھائے پھرتا ہے۔ آدمی تو اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس کو موت نے گرانے کے لیے چن لیا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو تب بھی لوگوں پر ضروری تھا کہ خدا کے احسان اور لطف کی بنا پر اس کی اطاعت کرتے اور اس کی نافرمانی نہ کرتے۔